بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں طاہر محمود۔ لو جی، ایک نیا پھڈا پڑ گیا۔ صدر مملکت کے جعلی دکست یا کوئی اور چکر۔ وہ جو قومی اسمبلی سے اور سینٹ سے منظور ہو کے بل آئے تھے، وہ صدر پاکستان صاحب جناب عارف علوی صاحب نے کہا ہے، ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے، کہ وہ میں نے واپس بھیج دیے ہیں، ان میں کسی پہ دستخط نہیں کیے، ایک دو کے علاوہ۔ تو وہ اب پتہ چلا ہے کہ جی کل جو ملٹری کورٹ کے سلسلے میں منظور تھا آرمی والوں کا ایکٹ، وہ جو ہے نا اس پہ جی کل آیا کہ دستخط کر دیے ہیں صدر پاکستان نے۔ لیکن وہ آج صدر پاکستان صاحب نے کہا ہے کہ نہیں، کوئی نہیں، میں نے دستخط کسی پہ نہیں کیے، نہ ہی مجھے پتہ ہے۔ اور اپنے پورا اس نے کہا ہے کہ میں نے کافی دن ہو گئے ہیں، میں روزانہ پوچھتا رہا ہوں کہ نا آپ نے واپس کر دیے ہیں بل سارے جو اپنا ادھر اپنا ایوان صدر آئے ہوئے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ عملے نے کہا کہ جی ہم نے بھیج دیے ہیں۔ لیکن یہ کل ایک نیا ہی کٹا کھل گیا ہے کہ جی صدر صاحب نے پہلے آیا کہ دستخط کر دیے ہیں، اب وہ بل بن گیا ہے۔ اور دوسرا انہوں نے آج صدر پاکستان نے کہا کہ کل میں نے ٹی وی میں دیکھا ہے، تو آج انہوں نے کہہ دیا ہے کہ میں نے دستخط نہیں کی ہے۔ اب یہ جعلی دستخط جب جس نے کی ہے اس کی انکوائری ہونی چاہیے اور اس کو سزا بھی ملنی چاہیے کہ اگر صدر صاحب نے غلط بیانی کیوں کرنی ہے؟ اگر صدر صاحب نے کیا ہوتا تو وہ ضرور کہہ دیتے کہ ہاں میں نے کیا ہے۔ تو وہ غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے، اگر ہے ہی نہیں، کہ میرا ذاتی خیال ہے کہ انہوں نے غلط بیانی انہوں نے نہیں کی، یہ کوئی عملے نے کوئی ایسی کی ہے۔ تو اب یہ ایک کام چل گیا ہے اس طرح کا، جس کو کہہ لیں کہ ایک بحث چھڑ گئی ہے نہیں کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ شیریں مزاری کی بیٹی ایمان مزاری اور منظور پشین کو سابق میں کو فوج کے خلاف تقریر کرنے پر، جلسہ منعقد کرنے پر اور فوج کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کرنے پر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اور اس میں شیریں مزاری نے کہا ہے کہ جی وہ لیپ ٹاپ بھی لے گئے ہیں، ایمان مزاری کا لیپ ٹاپ بھی لے گئے ہیں، موبائل بھی لے گئے ہیں، اور بھی چیزیں لے گئے ہیں، سارا کمرہ انہوں نے اوپر نیچے کر دیا۔ اس طرح بات اصل میں یہ ہے کہ یہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا چل رہا ہے۔ یہ فوج کے بارے میں اب پہلے تو چلو کبھی کبھار کوئی تھی، اب بہت جلدی کوئی نہ کوئی بات آ جاتی ہے، کبھی کوئی کچھ کہہ دیتا ہے، کبھی کوئی کچھ کہہ دیتا ہے، اور وہ میڈیا میں بھی اتنا نہیں اس کی آ رہی، لیکن پھر بھی وہ سوشل میڈیا تو ہے نا، سوشل میڈیا سے پھر سب کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہ اس چیز کے بارے میں کوئی قانون اصول ضابطے بننے چاہیے کہ کیا بات کرنی ہے، کیا بات نہیں کرنی، یا کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا۔ کوئی ایسی فوج مخالف، ریاست کے مخالف نعرے بازی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ایک اچھی روایت نہیں ہے۔ یہ تو اب مذاق بن جائے گا کہ ہر بندہ اٹھ کے جس کے چاہے فوج کے خلاف، عدلیہ کے خلاف اور اس طرح کے نعرے لگانا شروع کر دے۔ یہ کوئی اچھی باتیں نہیں ہے۔ اور یس، اگر کوئی بات ہو اس کو ڈسکس ضرور کرنا چاہیے، اس کے بارے میں تقریر بھی کر لیں اس کے بارے میں اگر کوئی معاملہ ہو۔ تو اب یہ تو نہیں ہے نا کہ منظور پشین اگر جلسہ لے کے آتا ہے تو ایمان مزاری بھی جا کے تقریر کرنا شروع کر دیتی ہے، اور وہ نعرے بھی لگوائے ہیں، ہم نے دیکھے سنے بھی ہیں، سب نے دیکھے ہیں، سب نے سنے ہیں، سوشل میڈیا پہ وہ وائرل ہوئے ہیں۔ تو یہ تو کوئی بھی دور ہوتا، کوئی بھی ہوتا، تو اس میں تو پھر یہی ہے کہ نا وہ ایکشن ہونا چاہیے۔ ایسا میں اس چیز کے حق میں ہوں کہ اس طرح بدنام نہیں کرنا چاہیے کسی ادارے کو۔ یہ چلو سیاستدان تو ایک مفت میں ہاتھ آئے ہوئے ہیں نا، ان کو تو تمام کر دیتے ہیں، بدنامی کے کٹہرے میں 1 منٹ میں لے آتے ہیں، لیکن نہیں، ان کے بارے میں بھی جب تک ثبوت نہ ہو تو نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن جو ہمارے بڑے حساس قسم کے ہیں، آرمی ہے، عدلیہ ہے،
یا دوسرے کوئی ایسے ادارے ہیں جن کے بارے میں بات کرتے ہوئے ذرا سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے۔ اب آ جائیں جی پی ٹی آئی کے شاہ محمود صاحب اور عمر ایوب کے درمیان پارٹی فنڈز کے بارے میں وہ کوئی تلخ جملوں کا تبادلہ خیال ہوا ہے۔ وہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا ہے کہ اب میں وائس چیئرمین ہوں اور پارٹی کو ہیڈ کر رہا ہوں، تو آپ ذرا پارٹی فنڈ کے بارے میں مجھے بتائیں۔ تو وہ پھر عمر ایوب صاحب نے انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں جب تک چیئرمین کی اجازت نہیں ہوگی کسی کو کوئی یہ فنڈ وغیرہ نہیں بتاؤں گا۔ اس پہ دونوں کے درمیان بڑا تلخ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، دوسروں نے ایک دوسرے کے خلاف کیے ہیں۔ تو یہ اب پی ٹی آئی میں دیکھیں جی، وفاقی پرسن تو ایک ہی ہوتا ہے جو سب کو جوڑ کے رکھتا ہے۔ اب وہ پارٹی کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہی ہے۔ پھر بدقسمتی سے ہمارے ہاں پارٹی وہی رہتی ہے، جو پارٹی کا ہیڈ ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ پھر اس کی آگے کوئی ہو اولاد، کوئی بیوی بچے، یہ وہ سنبھال لیں تو اور بات ہے، ورنہ یہ کوئی ایک بندہ دوسرے کو مارنے کو تیار ہی نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا وہ بھی بڑا وائرل ہوئی ہے ویڈیو نہیں ہے کہ خبر ہے، خبر وائرل ہوئی ہے۔ تو شاہ محمود قریشی کی گرفتاری ہو گئی ہے، اسد عمر صاحب کی، ان دونوں کو سائفر کیس میں ایف آئی اے نے گرفتار کیا ہے۔ تو اس میں اب شاہ محمود قریشی کا تو ایک دن کا ریمانڈ دے دیا ہے عدالت نے، تو ان کو کل گرفتار کیا تھا، آج اسد عمر صاحب کو کیا ہے، ان کو بھی لیں گے، ریمانڈ لیں گے، وہ کیا کرتے ہیں۔ تو یہ کچھ سختی کافی آئی ہوئی ہے پی ٹی آئی پہ، کافی سختی ہے، کیونکہ جو بھی ذرا تھوڑا سا کوئی بات کرتا ہے، جیسے شاہ محمود قریشی صاحب سفیروں سے ملے ہیں، کوئی 8-10 سفیر تھے، ان کو ملے ہیں، اور وہاں جو باتیں ہوئی ہوں گی الٹیمیٹلی انہوں نے اپنی پارٹی کی فیور میں باتیں کی ہوں گی، پارٹی کے لیے مدد بھی مانگی ہوگی، تو وہ پھر آ کے انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی ہے۔ پھر اس کے بعد ان کو گھر سے پکڑ لیا، گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تو وہ سائفر کیس میں کہتے ہیں کہ کر لیا گیا ہے۔ عثمان ڈار کا گھر بھی ڈی سیل کر دیا گیا ہے۔ وہ بچوں کو باہر بھی، مطلب ان کی والدہ کو، ان کے دوسرے فیملی کو باہر نکال کے سیل کیا تھا۔ وہ کچھ اچھا نہیں لگتا، وہ کوئی اچھا طریقہ نہیں تھا، کوئی اور طریقہ بھی استعمال ہو سکتا تھا جس سے کوئی، لیکن عدالت نے دوبارہ اس کو ڈی سیل کر دیا ہے۔ جو آخر میں خبر ہے وہ یہ ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب، سابق وزیر اعظم پاکستان، وہ لندن کے لیے روانہ ہو گئے ہیں، اور وہاں جا کے وہ اپنے بڑے بھائی اور پارٹی قائد سے ملاقات کریں گے، وہاں سے گائیڈ لائن لیں گے۔ اب وہ ایک نیا ہی جو کام ہو گیا ہے کہ نا جی الیکشن 90 دن میں ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، وہ 90 دن والی بات تو ختم ہو گئی۔ اب یہ فروری کی 15 سے تک بات پہنچ گئی ہے۔ اب وہ اب پتہ نہیں 15 سے آگے بھی چلی جاتی ہے تو کوئی پتہ نہیں چلے گا کیا بات ہوئی ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ بھی ایک اپڈیٹ ہے کہ جی وہ چلے گئے ہیں لندن، اور وہاں جا کے اپنے بھائی سے گائیڈ لائن لیں گے۔ السلام علیکم۔